بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مکان کی چھت پر الو بیٹھ جائے یا کوئی شخص الو دیکھ لے تو اس پر تباہیاں اور مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ الو کو ایک منحوس جانور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مغرب کے لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں الو کے حوالے سے صحیح رہنمائی عطا فرمائی جائے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، الو اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو اپنی وضاقتہ، اپنی سج دھج، اپنی دیو مالائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نہوست کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ اس لیے کسی شخص کو غلطی کرنے پر الو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مغرب میں الو کا مطلب ذہین کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ایک دن میں ایک یورپین کے ساتھ انٹرنیٹ پر چیٹ کر رہا تھا۔ میں نے ان کے ہاں الو کا مطلب جاننے کے لیے اس کو "یو آر آل" لکھ دیا تو اس نے فوراً ہی مجھے تھینک یو کا میسج سینڈ کر دیا۔ مطلب یورپ میں الو کو سمجھدار اور ذہین کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اکثر بیوقوفیاں کرنے والے کو الو کہہ دیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الو کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ توہم پرستیاں اور اس کی مزید وجوہات کیا ہیں۔ ہندو مذہب میں الو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی پر بیٹھ کر اپنے بھکتوں کے یہاں جاتی ہے۔ برطانیہ کے کچھ حصوں کے لوگ الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کو یقینی سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی ڈیتھ سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کو اچھی آواز اور خوشی کی علامت مانا جاتا ہے، البتہ رونے جیسی آواز کو بری علامت تسلیم کیا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو تو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن وائٹ کلر کے الو کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے، صحت یابی کے لیے الوؤں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ اخباروں میں بعض اوقات اس طرح کی خبریں بھی پڑھنے میں آتی ہیں کہ گزشتہ دیوالی کے موقع پر ایک الو 30 لاکھ کا فروخت ہوا۔ تو بھائی عقل کے اندھوں سے کوئی کیا کہے کہ تم نے 30 لاکھ روپے اگر کسی کی یعنی غربا کی ہیلپ کرنے پر خرچ کیے ہوتے تو تم بھی سال بھر خوش رہتے اور ان گھروں میں بھی سال بھر تک یا شاید زندگی بھر تک ان کی غربت ختم ہو جاتی اور وہ تمہیں دعائیں دیتے دیتے نہ تھکتے اور تمہیں بھی اللہ تعالی الو بننے سے بچا لیتا۔ ہندوستان میں الو کے بارے میں کچھ مزید باتیں بھی مشہور ہیں۔ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر اگر کوئی اپنی آنکھ میں لگائے تو وہ دن کی طرح راتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی طرح الو کے ناخن اگر بچے کے گلے میں باندھ دیے جائیں تو بچے کو کبھی نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی مہربان ہوتی ہے اور بے حد دولت برستی ہے۔ الو کے پر کو حساب کتاب کے کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ یہ تو تھی پیارے دوستو الو کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ باتیں۔ آپ نے محاورے سنے ہوں گے: اپنا الو سیدھا کرنا، الو بنانا، الو بننا، کاٹھ کا الو، الو کی ہوشیاری، الو کا پٹھا، الو کا ڈھکن،
کھاٹ پہ بیٹھا الو، الو کہیں کا، الو کی طرح دیدے نچانے والا، حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ان محاوروں کو بنانے والوں نے کیا سوچ کر بنایا ہے، لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کر اگر ہم سوچیں اور دیکھیں تو اسلامی تصور صرف اتنا ہے کہ نحوست جانوروں میں یا کسی کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کے اندر کے اپنے احوال ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ الو کیونکہ ویرانہ چاہتا ہے، جب کوئی قوم یا فرد اپنی بدعمالیوں کے سبب اپنی نحوست اپنے اوپر طاری کر لے تو وہ اسی کا مستحق ہو سکتا ہے، اس پر تباہی کا آنا کوئی بری بات نہیں ہوگی، لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ الو کے بولنے کی وجہ سے ہوا ہے یا الو کے بیٹھنے کی وجہ سے ہوا ہے یا الو کی آواز سننے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ مختصراً اگر میں عرض کروں تو الو کا بولنا تباہی اور مصیبت کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اپنی بدعمالیاں اور بدعملیاں اس کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے انفارمیٹو موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔